The banks, the ENPs and the fertilizers can give you the 25, 30, 40% return. وہ شاید ابھی دیتے ہیں آپ کو. ڈبل جو ہونے ہیں وہ پھر آپ کی سیکلیکلز نہیں ہونے. وی مین کے جو انٹرسٹ پالیسی ریٹ ہے اس کے آس پاس یا اس سے بہتر, اس سے بھی بہتر. تو اس میں پھر UBL آ جاتا ہے, اینگرو فرٹیلائزر آ جاتا ہے, پاکستان آئل فیلڈز ہو جاتا ہے, اٹک پیٹرولیم ہو جاتا ہے. تو دیز آر ٹریڈیشنلی ہائی ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اسٹاکس. جہاں تک اگر ہم ہائی گروتھ پہ چلے جائیں تو وہ پھر اوبیسلی وی آر ٹاکنگ بینکس میں میزان اور بینک الفلاح آر ہائی گروتھ. Lucky as a conglomerate is high growth. Systems Limited phenomenal performance in the last few years. ابھی بھی توقع ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس دے گا. ہم نے دیکھا لوٹے کیمیکل میں جس میں ایک بائرز آ گئے ICI and others, وہ اگر وہ اسٹاک پہ ڈبل ہو گیا کیونکہ وہ ٹرو ویلیو پہ چلا گیا. تو ویسے ہی ٹریگر ایک اسٹوری چل رہی ہے کہ ایک سعودی کمپنی ہے آرگینک میٹ کمپنی کو لینے کے انٹرسٹ میں ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے اٹ از پاسبل کہ وہ ایک اچھے پرائس پہ ہو, تو اس میں ایک پرائس ڈسکوری ہو سکتی ہے. اینڈ لائک آئی مینشنڈ ایٹ دا اسٹارٹ کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی اٹینشن سرکولر ڈیٹ پہ آئے گی تو وہ ایک بہت بڑا ٹریگر ہو سکتا ہے فار دی انرجی چین. اف ایئر لنک کنٹینیوز ٹو ڈیلیور آن اٹس پلانس تو آئی تھنک اس میں آپ کو ویلیویشن ری ریٹنگ نظر آئیں گی. سیم فار آکٹوپس کا ہے کہ اوبیسلی جب وہ لسٹ ہوئی تھی تو اوبیسلی ایکزوبرنس بہت تھی نا, 27 ٹائمز گنا یہ اوور سبسکرائب ہو گیا, واز انہرڈ آف. تو آکٹوپس واز آلویز ا لیپ آف فیتھ, اس کے ان کا کام آگے آنا تھا, ٹھیک ہے. تو دے آر سبسڈری آف ایونسیون, تو ایک طرح سے ایک ریڈی میڈ پائپ لائن ہوگی ان کی آف پروجیکٹس, بٹ وہ اب اس پہ کیسے ڈیلیور کرتے ہیں از دا موسٹ. اگر وہ ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے ایز پر ٹریک تو پھر اوبیسلی وہ ایک واپس اس اسٹاک میں آپ ایک انویسٹر انٹرسٹ ریوائو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جیسے جیسے چیزیں نارملائز ہوں گی تو ویلیویشنز نے بھی نارملائز ہونا ہے. مطلب لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ مطلب اگر ویلیویشنز اپنی مین پہ جاتی ہیں, لاسٹ 10 ایئر کا پی ہماری مارکیٹ کا 8 ٹائمز رہا ہے, وی آر ایکچولی ٹاکنگ ڈبل. تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مارکیٹ 50% ریٹرن دے سکتی ہے یہاں سے, تو ویری ایزلی, یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. 2011 میں 50% ریٹرن ہے, 2012 میں 50% ریٹرن ہے, کچھ سالوں میں زیادہ رہا ہے. بٹ اوبیسلی وی نیڈ تھنگس ٹو, کمپنیز کے پروفٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. اگر آپ ابھی دیکھیں پریسیڈنٹس بھی ہے اسحاق ڈار صاحب کا, جب وہ 2013 میں فائنانس منسٹر بنے تھے تو سرکولر ڈیٹ پہ انہوں نے کافی فوکس کیا تھا. اگر ویسا فوکس آتا ہے تو مے بی دی IPPs اینڈ دا ENP اسٹاکس جو ابھی تک پرفارم نہیں کر پائے ہیں, کچھ ENP خاص طور پہ نہیں کر پایا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. اینڈ آف کورس پھر ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ بینکس بھی پورے اترتے ہیں. نیئر ٹرم میں وی اسٹل تھنک کہ لائک آئی سیڈ کہ کلیئرٹی آنے میں کچھ ہو سکتا ہے, کچھ مہینے لگ جائیں, تو وی وڈ رادر فوکس آن نیئر ٹرم مور ڈیفینسو نیمس. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینسو میں آ جاتے ہیں جن کی ایک اسٹیبل بزنس ماڈلس ہیں, ایک اسٹیبل سی ڈیمانڈ ہے, ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ وہ دے رہے ہیں, تو اس میں آپ کے فرٹیلائزر آ جائیں گے. پرائس ٹو ارننگ پہ تو وی ہیو ناٹ سین اٹ چیپر. تقریباً 3 سے 4 ٹائمس ارننگس پہ کمپنیز ٹریڈ ہو رہی ہیں. مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹو GDP تو وہ بھی 19 یہ وہ والے مارکیٹ کیپ ساری کمپنیز کی آپ ویلیو لے لیں جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے ڈیوائڈیڈ بائی GDP, تو یہ تو کووڈ لوز اور گلوبل فائنینشیل کرائسس پہ آ گئے ہیں 2008 اور 2020, اور اس سے پہلے پھر وہ 90s. اگر آپ 10-15 سال کا بھی ڈیٹا نکال لیں تو ریجنل مارکیٹس جو ہیں, جس میں آپ نے ریٹریٹ کرا کہ وہاں پہ بھی سملر ایشوز ہیں. ہسٹوریکلی ہمارا ڈسکاؤنٹ ان سے تقریباً 30 سے 35% رہا ہے, تو دیٹ ڈسکاؤنٹ از ناؤ 60%. اگر اچھا سیمنٹ کا بھی ہے, وی ڈو لائک سیمنٹس, بس وہ دیکھنا ہے کہ 2 نیو لائنز آن لائن آئی ہیں, بیسٹ وے کی اور فوجی کی, تو وہ اگر ایبزارب ہو جاتی ہیں تو دین تو کوئی ایشو نہیں. آئی تھنک سیمنٹ ول لک گڈ. جو سیکٹرز پہ تھوڑا سا تحمل کی ضرورت ہے, مطلب مجھے لگتا ہے فینٹاسٹک ریٹرنز آؤٹ دیر, لیکن شاید وہ ٹائم لیں, 6 مہینہ 1 سال 1.5 سال. وہ پھر آٹوز آ جاتے ہیں, ٹیکسٹائل آ جاتے ہیں, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے بیکاز اوبیسلی فنڈامنٹلی بالکل ہی آپ دیکھنا انٹرسٹ ریٹ پیک پر ہیں, گاڑیوں کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھی ہیں, دنیا میں ریسیشن کی باتیں ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پہ ہیڈ ونڈز ہیں. بٹ یہی سیکٹرز پھر وہ ہیں جو ایکچولی 50% کریکٹ بھی ہو گئے. تو دیز آر ایکچولی دا ونس, اگر آپ نے تھوڑا سا پیشنس دکھا دیا نا, یو ٹائم دیم رائٹ, ایکچولی
الفا پلیز یہی بنیں گے. یہ جو نیا ڈیٹا آیا ہے اس میں ساتھ آپ یہ ملا لیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں. اس میں آپ یہ شامل کر لیں کہ اوبیسلی وی ول ٹاک ٹو آور بائیلیٹرل کریڈیٹرز جس میں چائنا شامل ہے. نیکسٹ منتھ ملاقات ہوگی ان سے چائنا میں ہی گورنمنٹ کی. تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ مجموعہ کریں ان کو جمع کریں تو لگتا تو یہی ہے کہ یہاں سے ہم نے ایک باٹم آؤٹ کر لیا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ. اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس بات کو ریپیٹ کیا اپنی آخری مانیٹری پالیسی میں کہ وہ سینٹرل بینک کے جو ریزروز ہیں جو ابھی تقریباً $8 ارب پر ہیں وہ جون 2023 پہ 15 سے 16 ارب ڈالر ہو جائیں گے. اور یہ میں امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہی نمبر اسٹیٹ بینک نے فلڈ سے پہلے شیئر کیا تھا. ایکچولی اٹ از کوائٹ انکریجنگ کہ وہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود اپنی اس ایسٹیمیٹ پہ قائم ہیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ فائنانس منسٹر ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن نئے فائنانس منسٹر سرکار صاحب نے بھی ہر موڑ پہ یہی کہا ہے کہ ہی وڈ لائک ٹو کمپلیٹ دی آئی ایم ایف پروگرام. تو ایک تو وہاں سے ایک چیز کمفرٹ آ جاتی ہے. 15% امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بیکاز یہ 1990s کے بعد انفیکٹ اگر ہم پچھلے 20-22 سال اس سینچری کی بات کریں تو یہ ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں جو پاکستان میں ہم نے دیکھے ہیں. اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بھی تھوڑی امپروومنٹ ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں اور انفلیشن ٹریجیکٹری بھی ریورس ہوئی ہے. تو ہم نے انفلیشن دیکھی ہے CPI 27% سے پھر نیچے آئی ہے 23 اور کور انفلیشن تھوڑا اوپر رہی ہے لیکن وہ پھر بھی 15-16% کی ویسینٹی میں ہی ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مانیٹری یہ شاید کہنا زیادہ آسان ہوگا کہ اگر کوئی نئے شاکس نمایاں نہیں ہوئے تو انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں پیک کر گئے ہیں. اگلے بیفور جون وی ڈو ایکسپیکٹ کہ انٹرسٹ ریٹ کٹس ہو سکتے ہیں. اتنی ہائی بیس ایک سیٹ ہو گئی ہوگی کہ اگلے سال میں واقعی آپ دیکھیں تو بڑے کوئکلی انفلیشن ول کم آف. السلام علیکم ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. آج کے پروگرام میں ناظرین وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی اکانومی اینڈ دا اسٹاک مارکیٹ. آن دا فرنٹ آف اکانومی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو رضا جعفری. ہی از گوئنگ ٹو ایکسپلین ٹو اس کہ معاشی فرنٹ پر کون کون سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اسحاق ڈار کے آنے کے بعد کون سے وہ اسٹیپس ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ معیشت اپنے صحیح ٹریک پر آ گئی ہے. فیٹف کی بھی خبر ہمارے سامنے ہے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ جائز طور پر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر بہتر رہیں یا جس طریقے سے جو فیکٹر بازار حصص پر امپیکٹ کرتے ہیں وہ باٹم آؤٹ ہو گئے ہیں اور ان کی یہی پوزیشن رہتی ہے تو 1 سے 2 سال کے لیے بازار حصص انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی اکانومی, ٹیکنالوجی سیکٹر اینڈ واٹ آر لائکلی to be the picks of the IMS securities down the road 6 to 8 months. اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے رضا جعفری. ہی از دی ہیڈ آف ٹریڈنگ, ہیڈ آف ریسرچ. رضا, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. وعلیکم السلام. رضا برادر, سب سے پہلے فرمائے گا کہ واٹ از یور ٹیک آن دی اکنامک لینڈسکیپ اینڈ دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ. اچھا, آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا سا obviously we all know کہ پاکستان has had a tough situation. پچھلے 2-3 مہینے پہلے ہم چلے جائیں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جولائی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ تو سری لنکا ٹائپ سچویشن کی سے ہمیں ملا رہے تھے کہ جہاں پہ obviously وہ ڈیفالٹ کر گئے. تو الحمدللہ وہاں سے تو بہت بہتر ایک سچویشن ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ فائنانس منسٹر ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن نئے فائنانس منسٹر سرکار صاحب نے بھی ہر موڑ پہ یہی کہا ہے کہ ہی وڈ لائک ٹو کمپلیٹ دی آئی ایم ایف پروگرام. تو ایک تو وہاں سے ایک چیز کمفرٹ آ جاتی ہے. ہم نے جو پچھلے سال میں میجرز لیے ہیں ویدر اٹ واز مانیٹری ٹائٹننگ یا ایڈمنسٹریٹو میجرز, ان کے اثرات ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ابھی جو سپتمبر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا تقریباً $300 کچھ تھا. اگست کو $676 ملین. ابھی شاید اپریل کے بعد سب سے کم دیکھا ہے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ جو اسٹریٹجیز یا میجرز حکومت نے لیے ہیں پچھلے 6 مہینے 1 سال میں ان کا اثر آ رہا ہے. اور اوبیسلی ہم پروگرام کے اینڈ بٹ میں ہیں. تو یس اٹ از ٹرو کہ ہمارا امپورٹ کور ابھی نسبتاً کم ہے, تقریباً 1.5 مہینہ ہے. لیکن یہ جو نیا ڈیٹا آیا ہے
جس میں ساتھ آپ یہ ملا لیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں. اس میں آپ یہ شامل کر لیں کہ اوبیسلی وی ول ٹاک ٹو آر بائیلیٹرل کریڈیٹرز جس میں چائنا شامل ہے. نیکسٹ منتھ ملاقات ہوگی ان سے چائنا میں ہی گورنمنٹ کی. تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ مجموعہ کریں, ان کو جمع کریں, تو لگتا تو یہی ہے کہ یہاں سے ہم نے ایک باٹم آؤٹ کر لیا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ. اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس بات کو ریپیٹ کیا اپنی آخری مانیٹری پالیسی میں کہ وہ سینٹرل بینک کے جو ریزروز ہیں جو ابھی تقریباً $8 ارب پر ہیں, وہ جون 2023 پہ 15 سے 16 ارب ڈالر ہو جائیں گے. اور یہ میں امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہی نمبر اسٹیٹ بینک نے فلڈ سے پہلے شیئر کیا تھا. تو ایکچولی اٹ از کوائٹ انکریجنگ کہ وہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود اپنی اس ایسٹیمیٹ پہ قائم ہے. تو اگر آپ اسٹیٹ بینک کی نمبرز دیکھیں جو ان کی گائیڈنس ہے اور جو لیٹسٹ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیٹا آیا ہے, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ امپروومنٹ از اپون اس. بٹ آف کورس وی ہیو ٹو اسٹے ڈسپلنڈ. اور جو ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں حکومت نے ٹف ڈیسیجنز لیے ہیں, تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ٹف ڈیسیجنز پہ برقرار رہیں. تو دین وی کین گیٹ آؤٹ آف دس. تو رضا, ان اے وے یو آر سیئنگ کہ جو مانیٹری ٹائٹننگ کی پالیسی ہے وہ کنٹینیو رہے گی. سو کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ جون تک ایسی سچویشن رہے گی $16 بلین کے ریزروز کو دیکھنے کے لیے؟ سر صاحب, گڈ کوشچن. مانیٹری پالیسی ہم نے جو پچھلی 2 دیکھی ہیں اس میں اسٹیٹس کو رہا ہے. 15% پہ پالیسی ریٹ رہا ہے. 15% امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بیکاز یہ 1990s کے بعد, انفیکٹ اگر ہم پچھلے 20-22 سال اس سینچری کی بات کر لیں تو یہ ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں جو پاکستان نے دیکھے ہیں, اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بھی تھوڑی امپروومنٹ ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں, اور انفلیشن ٹریجیکٹری بھی ریورس ہوئی ہے. تو ہم نے انفلیشن دیکھی ہے CPI 27% سے پھر نیچے آئی ہے 23, اور کور انفلیشن تھوڑا اوپر رہی ہے لیکن وہ پھر بھی 15-16% کی ویسینٹی میں ہی ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مانیٹری, یہ شاید کہنا زیادہ آسان ہوگا کہ اگر کوئی نئے شاکس نمایاں نہیں ہوئے تو انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں پیک کر گئے ہیں. یہ پھر بھی کہنا آسان ہے. ریزروز کی سچویشن میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں نا, مطلب یہ کہ آئل پرائسز کیا کرتی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹس, لاٹ آف فیکٹرز. انٹرسٹ ریٹ پہ پھر بھی ایک ویو لی جا سکتی ہے. تو لاسٹ مانیٹری پالیسی پہ بھی 90% آف پیپل تھاٹ کہ اسٹیٹس کو ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اس پہ کال لینا نسبتاً آسان ہے. تو یہ جو ڈار صاحب کے نام سے باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے نظر آ رہے ہیں نیئر فیوچر میں, مجھے تو فنڈامنٹلی نظر نہیں آتا کہ دیر از اے روم ٹو ایکسرسائز دیٹ. یس اور نو؟ آئی تھنک انہوں نے ایک تو کرنسی پہ بھی یہی کہہ دیا تھا کہ ریزروز نہیں ہیں تو وہ اجازت نہیں دیتے. تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ فی الحال جو انوائرمنٹ ہے شاید اس میں انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنا پروڈنٹ نہیں ہوگا, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. بہرحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایکسٹریپولیٹ کریں کرنٹ ٹریجیکٹری کو تو اگلے بفور جون وی ڈو ایکسپیکٹ کہ انٹرسٹ ریٹ کٹس ہو سکتے ہیں. اتنی ہائی بیس ایک سیٹ ہو گئی ہوگی کہ اگلے سال میں واقعی آپ دیکھیں تو بڑے کوئکلی انفلیشن ول کم آف. تو وی ڈو ایکسپیکٹ کہ مڈل آف نیکسٹ ایئر تک 2023 کے بیچ میں انٹرسٹ ریٹس کٹنا شروع ہو جائیں گے, شاید اس سے پہلے بھی. اینڈ ہاؤ ڈو یو ایویلیٹ دس اسٹیٹمنٹ آف ڈار کہ جو $27 بلین ہیں اس کی مینجمنٹ وہ کر چکے ہیں, بائیلیٹرل جو ہمارے فرینڈس ہیں ان کے ساتھ بھی, آپ اس کو کس طرح گیج کرتے ہیں؟ ڈو یو سی اے ویلیو ان دس اسٹیٹمنٹ؟ آئی مین اوبیسلی دیکھیں 2 چیزیں ہیں ہمیں. ایک تو فلڈس کے بعد وی ہیو گون آن, UN نے بھی اپیلز کری ہیں, تو اوبیسلی وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی. اس کا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ کچھ بھی ہمیں مدد ہو جائے آن ڈیٹ ریسکیجولنگ. اس پہ تھوڑا بیک اینڈ فورتھ گئے ہیں. وہ پہلے ملٹی لیٹرل پیرس کلب کی بات کر رہے تھے کہ پیرس کلب کریڈیٹرس کو بولا جائے گا کہ وہ تھوڑی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریں, پھر وہ ہی بیک ٹریکڈ آن دیٹ. اینڈ وی ڈونٹ نو دا ریزن. ہو سکتا ہے کہ پیرس کلب نے کہا ہو کہ آپ اپنے کمرشل ڈیٹ پہ بھی ہیئر کٹ لیں, کیونکہ اگر ہم لے رہے ہیں ریس کے تو باقیوں سے بھی کروائیں. حالانکہ اس کی ہسٹری نہیں ہے. پہلے ہم پیرس کلب ریسٹرکچر کر چکے ہیں آئی تھنک کپل آف ٹائمس, لیکن اس میں پھر وہ باقی ڈیٹ پہ نہیں آتے تھے. اس دفعہ آئی تھنک تھوڑا سا ورلڈ ہیز چینجڈ, فرام واٹ وی انڈرسٹینڈ کہ پیرس کلب بھی تھوڑا سا
اس طرح کی شاید کنڈیشن پٹ کر رہا ہو. جہاں تک ریمیننگ ڈیٹ کی بات ہے وہ بائیلیٹرلی ہے. آئی تھنک جی سی سی سے تو ہم نے کافی اس طرح کی کنسیشنز لے چکے ہیں ان دا پاسٹ, وہ آگے بھی ہماری مدد کریں. بٹ آئی تھنک دا بگ کوشچن مارک از چائنا. اینڈ ایکچولی چائنا نیکسٹ منتھ جا تو رہے ہیں, بٹ ہسٹوریکلی اتنا آئی مین اوبیسلی لیٹ اس سی. آئی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اگر چائنا کچھ کنڈیشنز لگا دے اس پہ. وی ہیو سین کہ مے بی ان سری لنکا انہوں نے پھر کچھ پورٹس تک کی بھی باتیں کی تھیں کہ اگر ہم آپ کو کرتے ہیں ڈیٹ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان ریٹرن ہمیں یہ. تو لیٹ سی بٹ اینی تھنگ وی کین گیٹ آؤٹ آف چائنا وداؤٹ کمیٹنگ سچ تھنگز, وہ ایک پازیٹیو ہوگا. اینڈ سرٹنلی پاکستان واز دا فلیگ شپ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن بیلٹ اینڈ روڈ کی تو ایک طرح سے ری پیمنٹس ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں ہماری بیلنس آف پیمنٹ ایشوز. بٹ آف کورس ایک فلیگ شپ ہے پاکستان فار دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور چائنا کے لیے شاید وہ چیز امپورٹنٹ ہو, تو وہ بھی ایک فیکٹر. اینڈ آئی بلیو کہ ہم ہوم ورک کر کے ہی جا رہے ہیں. ایز اف یو ریڈ دا پیپرس تو ہم سارے وی آر پریپیئرنگ آن ملٹیپل. خالی ڈیٹ ریشیڈیولنگ کی بات نہیں کریں گے, ان سے 10 چیزوں کی اور بات کریں گے. So let's see, but fingers crossed we get something out of it without giving too much in return. Okay, great. So when you look at the economic landscape, چیزیں کسی حد تک بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. and when you look at the regional politics, when you look at the oil, کچھ جگہوں پر آپ کو small and big gaps نظر آتے ہیں. ایک آدھ پازیٹیو سینٹیمنٹ کی بھی چیز نظر آتی ہے, لائک گلوبل پالیٹکس کے کانٹیکس میں فیکٹو پہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آئل کے لیے there are certain quarters who are predicting کہ یہ $50 کے آس پاس بھی آئل دیکھ سکتا ہے because of the politics, but God knows and you as a professional know better. So how do you look at the market given all this situation on the ground? نہیں بالکل, ایف اے ٹی ایف کا پہلے میں آپ کو لے لیتا ہوں جو آپ نے اشارہ کیا ہے. آئی مین آئی ہوپ کہ اب تو وی آر ایٹ دا کسپ آف گیٹنگ آؤٹ آف دا گرے لسٹ. تو اس ہفتے آئی تھنک میٹنگس چل بھی رہی ہیں ان پیرس, سو وی آر ہوپنگ کہ بیفور دا ویک از اوور گڈ نیوز ملے گی. اگین وہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہوگا, سینٹیمنٹ کا سرٹنلی ایک بوسٹر ہوگا. تو دیٹ از سم تھنگ ٹو واچ. آئی تھنک مارکیٹ آف کورس نیئر ٹرم اس کو ریئیکٹ کرے گی. جہاں تک آپ کی باقی چیزیں ہیں, آف کورس وی وڈ آل لائک آئل پرائسز ٹو گو ڈاؤن. دیکھیں یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, آئل امپورٹنگ کنٹریز زیادہ ہیں دنیا میں آئل ایکسپورٹرس کے مقابلے میں. تو یہ ہر جگہ یہ پریشرز آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آئل ہائی ایلیویٹڈ آئل پرائسز, ایلیویٹڈ کموڈٹی پرائسز کا اوبویسلی پھر وہ پالیٹکس پہ بھی اثر ہوتا ہے بہت ساری مارکیٹس میں. ریفارمز رک جاتے ہیں. تو لائک آئی سیڈ کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم آئی ایم ایف کے ایمبٹ میں ہیں. تو تکلیف صرف پاکستان میں نہیں ہے, ایون یو کین سی ایون ان جرمنی اینڈ یو کے. اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی ابھی آئی بلیو لیز ٹرس ہیز جسٹ ریزائنڈ. جرمنی میں بھی یو کے میں بھی دیر از ناؤ بلیک آؤٹس اور لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ تو شاید وہاں بھی آ رہا ہے. تو اٹس ٹف. پرائم منسٹر بھی جلدی بدلے جا رہے ہیں, سو وی آر ناٹ این ایکسیپشن. وی آر ناٹ این ایکسیپشن. دیکھیں یہ جب اوبیسلی یہ مشکلات ہوتی ہے تو ان کا پولیٹیکل ریپل ایفیکٹ آتا ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ مجھے وائل وی ہیو سین کہ ہم نے 4 یا 5 فائنانس منسٹرز تبدیل کرے ہیں, شاید 1.5 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. تو وہ اس میں تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے کہ پالیسی میکنگ کنسسٹنٹ ہوگی نہیں ہوگی. اینڈ اوبیسلی گورنمنٹس تو پھر پولیٹیکل کنسیڈریشنس کو بھی سامنے لاتی ہیں. بٹ اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہیں تو ایک کمفرٹ جاری ہے, ایک کمفرٹنگ سگنل جا رہا ہے کہ ہم ایک طرح سے ایک سرٹن ڈسپلن برقرار رکھیں گے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اٹس بین اے ویری ٹف ٹائم فار ناٹ جسٹ پاکستان بٹ اے لاٹ آف ادر ایمرجنگ اینڈ فرنٹیئر مارکیٹس. تو اوبیسلی ہم نے جو پالیٹکس پہ دیکھا ہے اور جو اکانومی پہ دیکھا ہے یہ انیوژول رہا ہے. تو میں تو یہی لا آف ایوریجز میں تو یہ کہوں گا کہ جی اگلے 12 مہینے میں یہاں سے چیزیں بہتر ہی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ویدر اٹ از آن پالیٹکس, ویدر اٹ از آن اکانومی, انلیس کوئی ایسا شوق آ جائے دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو فورسی. سو فار سو گڈ لگ رہا ہے. اینڈ بائی ایکسٹینشن آپ نے اگر مارکیٹ کی بات کریں تو ہر چیز ہی باٹم پر ہے. اگر آپ پولیٹیکل نوائز کی بات کریں تو وہ انوائرمنٹ بھی ایک طرح سے باٹم ہے پالیٹکس کا. اکانومی کی بات کریں تو وہ بھی اپنے ایک باٹم پر ہی ہے, اور اسی سے آپ ملائیں تو ویلیویشنز بھی باٹم پر ہی ہیں. تو
یہ تو کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلے 3 مہینے 6 مہینے 1 مہینے میں کیا ہوگا، بٹ اگر آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں کہ بھائی چلیں لیٹس ٹیک اے 1 ایئر ویو 2 ایئر ویو، یا تو یہ چیزیں تو پاکستان کے فیور میں جانی چاہیے، ویدر اٹس پالیٹکس یا ویدر اٹ از اکانومی اینڈ بائی ایکسٹینشن ویدر اٹ از دا مارکیٹ، اس کی ویلیویشنز تو وہ بھی باٹم پر ہیں. ہم نے تو ایٹ لیسٹ ان مائی کریئر ایٹ لیسٹ آئی ہیو ناٹ سین دیز such چیپ a tough ویلیویشن. یہ time. آپ کو جی یہ آپ کو 90s میں جانا پڑے گا، ارلی 2090s کی ویلیویشنز ہیں یہ. تو یہ تو 17% کا انٹرسٹ ریٹ. گریٹ. جی پیک انٹرسٹ ریٹ ہے تو ویلیوشنز باٹم پر ہے. There you go. رضا اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد رضا سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور سمجھیں گے کہ جو مارکیٹ ہے وہ آگے کیسے پرفارم کرنے جا رہی ہے. واٹ آر دا ٹاپ پکس آف دی آئی ایم ایس سیکورٹیز. بات چیت کریں گے رضا سے ایک وقفے کے بعد. لیٹس میٹ آفٹر. ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے رضا نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ اکنامک لینڈسکیپ پر گلوبلی پاکستان میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. پاکستان از ناٹ این ایکسیپشن. پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو برطانیہ سے لے کے سب جگہوں پر اسی طرح کے چیلنجز ہیں جس طرح کے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جو فنامنا ہے وہ یورپ میں بھی ہے. پرائم منسٹر کی جو جلدی تبدیلی ہے وہ برطانیہ میں بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ دی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ, واٹ ہی ایکسپلینڈ اینڈ شیئرڈ وتھ اس واز کہ ہر چیز جو مارکیٹ کو امپیکٹ کرتی ہے وہ باٹم آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا جلدی ہوتی ہوئی نظر ہونے والی ہے. دس از واٹ ہی سیڈ ٹو اس. بات چیت کا سلسلہ رضا سے یہیں سے شروع کریں گے اور رضا سے سمجھیں گے کہ وین ہی سیز کہ ویلیویشنز جو ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہیں. رضا واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں 1990s میں جب یہ پیک انٹرسٹ ریٹ تھے اور ویلیویشن کیا ایسی ہی تھی یا اس سے بھی زیادہ اٹریکٹیو تھی؟ تھنک پرائز ٹو ارننگ پہ تو وی ہیو ناٹ سین اٹ چیپر. تقریباً 3 سے 4 ٹائمس ارننگس پہ کمپنیز ٹریڈ ہو رہی ہیں. دی ادر تھنگز وی کین ریلائی آن آر مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹو GDP. تو وہ بھی 19 آئی مین یہ وہ والے مارکیٹ کیپ ساری کمپنیز کی آپ ویلیو لے لیں جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے ڈیوائڈیڈ بائی دی GDP. تو یہ تو کووڈ لوز اور گلوبل فائنینشیل کرائسس پہ آ گئے ہیں 2008 اور 2020 اور اس سے پہلے پھر وہ 90s. تیسری چیز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب سے اگر آپ 10-15 سال کا بھی ڈیٹا نکال لیں تو ریجنل مارکیٹس جو ہیں جس میں آپ نے ریٹریٹ کرا کہ وہاں پہ بھی سملر ایشوز ہیں. ہسٹوریکلی ہمارا ڈسکاؤنٹ ان سے تقریباً 30 سے 35% رہا ہے. تو دیٹ ڈسکاؤنٹ از ناؤ 60%. تو ویدر اٹ از ریلیٹیو ٹو آر اون ہسٹری, whether it is relative to analyst projections یا ہم اپنے آپ کو دنیا کی مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو یہ تو ہر چیز اس پہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ یہ تو ٹرف ویلیویشنز ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ کہ جی ٹھیک ہے جیسے جیسے چیزیں نارملائز ہوں گی تو ویلیویشنز نے بھی نارملائز ہونا ہے. آئی مین مطلب لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ مطلب اگر ویلیویشنز اپنی مین پہ جاتی ہیں لاسٹ 10 ایئر کا پی ہماری مارکیٹ کا 8 ٹائمز رہا ہے. وی آر ایکچولی ٹاکنگ ڈبل. تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مارکیٹ 50% ریٹرن دے سکتے ہیں یہاں سے تو ویری ایزلی, یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل 2011 میں 50% ریٹرن ہے, 2012 میں 50% ریٹرن ہے, کچھ سالوں میں زیادہ رہا ہے. بٹ obviously we need things to کمپنیز کے پروفٹس بہت اچھے آ رہے ہیں اگر آپ ابھی دیکھیں. اٹ از جسٹ کہ وی نیڈ دیٹ کمفرٹ آن دا ٹاپ ڈاؤن, اور ٹاپ ڈاؤن سے میری مراد یہ ہے کہ پالیٹکس اور اکانومی پہ تھوڑا سا کمفرٹ آ جائے. اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ بظاہر اٹس آلریڈی ان دا پرائس, یہ چیزیں آلریڈی مارکیٹ نے پرائس میں لے لی ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کمفرٹ آئے, یہ پھر دس از اے لاٹ آف پوٹینشیل ان دس مارکیٹ. رائٹ, یہ سینگ کہ یعنی لک ایٹ دا نیشن جس نے $5 بلین کا ایڈیبل آئل کا امپورٹ دیکھ لیا, مہنگی ترین کموڈٹی کی پرائسز فیس کر لیں, $250 لیٹر پیٹرول دیکھ لیا, $240 کا ڈالر دیکھ لیا. سو لوگوں نے تو کافی اور سسٹم نے بھی کافی ریزیلنس شو کی ہے. اب چیزیں صرف نارمل بھی رہ جائیں تو یہ بھی ملک کی معیشت کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے بڑی خبر ہو سکتی ہے. But if you were to suggest, and I understand you rightly and wisely said so,
کہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے, سال 2 سال کا کم سے کم ویو لینے کی ضرورت ہے. سو ٹیکنگ دس پوائنٹ آف ویو ان دا مائنڈ, واٹ وڈ بی یور بیسٹ پکس؟ آئی تھنک اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر میں پہلے سیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں اور پھر میں اسٹاکس کی بات کر لیتا ہوں. سیکٹرز کو ہم تھوڑا سا بائفرکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں نیئر ٹرم کون سا اچھا لگ رہے ہیں. نیئر ٹرم میں وی اسٹل تھنک کہ لائک آئی سیڈ کی کلیئرٹی آنے میں کچھ ہو سکتا ہے, کچھ مہینے لگ جائیں, تو وی وڈ رادر فوکس آن نیئر ٹرم مور ڈیفینسو نیمس. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینسو میں آ جاتے ہیں جو جن کی ایک اسٹیبل بزنس ماڈلس ہیں, ایک اسٹیبل سی ڈیمانڈ ہے, ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ وہ دے رہے ہیں, تو اس میں آپ کے فرٹیلائزر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریسیڈنس بھی ہے اسحاق ڈار صاحب کا, جب وہ 2013 میں فائنانس منسٹر بنے تھے, سرکولر ڈیٹ پہ انہوں نے کافی فوکس کیا تھا. اگر ویسا فوکس آتا ہے تو مے بی دی آئی پی پیز اینڈ دا ای این پی اسٹاکس جو ابھی تک پرفارم نہیں کر پائے ہیں, کچھ ای این پی خاص طور پہ نہیں کر پایا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. اینڈ آف کورس پھر ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ بینکس بھی پورے اتارتے ہیں. اگر اچھا سیمنٹ کا بھی ہے, وی ڈو لائک سیمنٹس, بس وہ دیکھنا ہے کہ 2 نیو لائنز آن لائن آئی ہیں, بیسٹ وے کی اور فوجی کی, تو وہ اگر ایبزارب ہو جاتی ہیں تو دین تو کوئی ایشو نہیں. آئی تھنک سیمنٹ ول لک گڈ. جو سیکٹرز پہ تھوڑا سا تحمل کی ضرورت ہے, مطلب مجھے لگتا ہے فینٹاسٹک ریٹرنز آؤٹ دیر, لیکن شاید وہ ٹائم لیں, 6 مہینہ 1 سال 1.5 سال, وہ پھر آٹوز آ جاتے ہیں, ٹیکسٹائل آ جاتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے بیکاز آبویسلی فنڈامنٹلی بالکل ہی آپ دیکھنا انٹرسٹ ریٹ پیک پر ہیں, گاڑیوں کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھی ہیں, دنیا میں ایک ریسیشن کی باتیں ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پہ ہیڈ ونڈز ہیں, بٹ یہی سیکٹرز پھر وہ ہیں جو ایکچولی 50% کریکٹ بھی ہو گئے. تو دیز آر ایکچولی دا ونس, اگر آپ نے تھوڑا سا پیشنس دکھا دیا نا, یو ٹائم دیم رائٹ, ایکچولی الفا پلیز یہی بنیں گے. The banks, the ENPs and the fertilizers can give you the 25, 30, 40% return. وہ شاید ابھی دیتے ہیں آپ کو. ڈبل جو ہونے ہیں وہ پھر آپ کی سکلکلز نہیں ہونے ہیں. اگر آپ یہ اس بات سے سہمت ہیں کہ جی لیٹ اس ویٹ, اگر وہ آپ پیشنس دکھا سکتے ہیں تو سکلکلز. I also like technology. ٹھیک ہے, جو I have no issues on technology. اچھا دوسرا میں آ جاتا ہوں اسٹاکس پہ. تو اگر ہم ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کریں تو میں وہی کہوں گا ون سائز ڈز ناٹ ڈیویڈنڈ ییلڈ وی مین کہ جو انٹرسٹ پالیسی ریٹ ہے اس کے آس پاس یا اس سے بہتر, اس سے بھی بہتر. میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے بھی بہتر, ورنہ تو دیکھیں اگر وہی ہے تو پھر آپ فکسڈ انکم کر لیں. تو اس میں پھر یو بی ایل آ جاتا ہے, اینگرو فرٹیلائزر آ جاتا ہے, پاکستان آئل فیلڈز ہو جاتا ہے, اٹک پیٹرولیم ہو جاتا ہے. تو دیز آر ٹریڈیشنلی ہائی ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اسٹاکس. جہاں تک اگر ہم ہائی گروتھ پہ چلے جائیں تو وہ پھر اوبیسلی وی آر ٹاکنگ بینکس میں میزان اور بینک الفلاح ہائی گروتھ, لکی ایز اے کنگلومریٹ از ہائی گروتھ, سسٹمز لمیٹڈ فینومینل پرفارمنس ان دا لاسٹ فیو ایئرز, ابھی بھی توقع ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس دے گا. تو یہ دوسرے قسم کا اسٹاک ہے. تیسرے قسم کا اسٹاک ہے کہ کوئی ٹریگر آ جائے جی. تو I'll give you an example, ایک ٹریگر ہم نے دیکھا لوٹے کیمیکل میں, جس میں ایک بائرز آ گئے, ICI اینڈ ادرس, تو وہ اگر وہ اسٹاک پہ ڈبل ہو گیا کیونکہ وہ ٹرو ویلیو پہ چلا گیا. تو ویسے ہی ٹریگر ایک اسٹوری چل رہی ہے کہ ایک سعودی کمپنی ہے, دی آرگینک میٹ کمپنی کو لینے کے انٹرسٹ میں ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے اٹ از پاسبل کہ وہ ایک اچھے پرائس پہ ہو, تو اس میں ایک پرائس ڈسکوری ہو سکتی ہے. اینڈ لائک آئی مینشنڈ ایٹ دا اسٹارٹ کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی اٹینشن سرکولر ڈیٹ پہ آئے گی تو وہ ایک بہت بڑا ٹریگر ہو سکتا ہے فار دی انرجی چین. ٹھیک ہے. وہ رضا ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ایئر لنک اور آکٹوپس کے اوپر ضرور اپنا ویو دیں, بیکاز پیپل ہیو اسپیسیفکلی ریکویسٹڈ اس کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نالج, انفارمیشن, آپ کا ویو, تجزیہ لوگوں تک پہنچائیں. نہیں, میں نے جیسے ابھی لائک آئی مینشن کہ ٹیک اسپیس از اے اسپیس دیٹ آئی کنٹینیو ٹو لائک. وہ ہائر ملٹیپلس پر ہے, بٹ جس طرح کی گروتھ وہ ڈیلیور کر رہا ہے آئی سرٹنلی تھنک اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایئر لنک اوبیسلی ایک ٹیک اس میں نہیں آتا, لیکن یہ کہ فرام اے ٹیلی کام پرسپیکٹو یو ول کنٹینیو ٹو فائنڈ کہ اٹ از ون آف اے کائنڈ آئی تھنک کمپنی ان پاکستان آف اٹ اسکیل. جو ان کے آگے کے پلانز ہیں, آئی بلیو پراچا صاحب آلریڈی ایکسپلینڈ دس ارلیئر ان دا شو. I think it is an exciting story. میں تو آپ کو بتاؤں کہ when we talk to the foreign clients on this, تو they saying کہ تم لوگ you need to look, it's a very unique sort of company and these companies are trading at much higher multiples in those markets.
تو obviously ہم تھوڑے اسپوائل ہو گئے ہیں. جب ہم مارکیٹ کا پی دیکھتے ہیں 3 or 4 times تو ہمیں کمپنیز ود 8 یا 10 پی سمجھ کم آتی ہیں. بٹ آئی تھنک جس طرح کی آئی تھنک سسٹمز ہیز شون کہ جس طرح گروتھ آئے گی تو دوز ملٹیپلز آر جسٹیفائڈ. سو if Airlink continues to deliver on its plans تو آئی تھنک اس میں آپ کو ویلیوشن ری ریٹنگ نظر آئے گی. سیم فار آکٹوپس کا ہے کہ اوبیسلی جب وہ لسٹ ہوئی تھی تو اوبیسلی ایکزوبرنس بہت تھی نا. 27 times گنا یہ اوور سبسکرائب ہو گیا, واز انہرڈ آف. تو آکٹوپس واز آلویز لیپ آف فیتھ. اس کے ان کا کام آگے آنا تھا, ٹھیک ہے. تو دے آر سبسڈری آف ایونسیون, تو ایک طرح سے ایک ریڈی میڈ پائپ لائن ہوگی ان کی آف پروجیکٹس. بٹ وہ اب اس پہ کیسے ڈلیور کرتے ہیں از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر وہ ڈلیور کرنا شروع ہو گئے ایز پر ٹریک تو پھر اوبیسلی وہ ایک واپس سے اسٹاک میں آپ ایک انویسٹر انٹرسٹ ریوائو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سرٹنلی. بٹ اٹ واز فینومینل جو اس کا آئی پی او ہوا تھا, تو لوگوں کی بڑی امیدیں واپس تھا اس سے. بٹ دے نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈیلیورنگ آن دیٹ ٹریک ریکارڈ. تو آئی ہوپ کہ اب وہ ان کا آلویز 1-2 سال کے بعد ہی آنا تھا. تو اب وہ ان کا کریٹیکل ٹائم ایک آ رہا ہے کہ جی ان دا نیکسٹ 12 months لیٹس سی ہاؤ دے ڈیلیور. اف دے آر ایبل ٹو ڈیلیور ایز پر دیئر پلانس تو پھر اس میں پھر تو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ بھی آ جائے گا اس میں. آئی وڈ تھنک بٹ both are high potential companies that if they can deliver in the next 12 months مارکیٹ خود ہی ان کو ملٹیپل دے گی. گریٹ. رضا بردر, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے مظفر جو کہ سی او ہیں ایئر لنک کے, اور انہیں جوائن کیا تھا رضا جعفری نے جو کہ ہیڈ آف ریسرچ ہیڈ آف ٹریڈنگ ہے انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز کے. مظفر نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کی بات چیت چل رہی ہے اور موبائل سیکٹر اور موبائل مینوفیکچرنگ کے لیے پاکستان میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو فارکس کے اور امپورٹ کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ اور وہ ایک پیج پر ہیں, اور انہوں نے گورنمنٹ کی اس تجویز کو, اس ریکوائرمنٹ کو, اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ باہر سے جتنا بھی کچھ امپورٹ ہو رہا ہے مٹیریل اس سے زیادہ یا اس کے برابر جو ہے وہ ایکسپورٹ ضرور ہوگا. سو سال کے اندر وی ہیو بین گیون ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایئر لنک کے فرنٹ سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے کہ جس میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہوں. رضا نے 3-4 سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, 6-7 اسٹاکس کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو ریٹرن ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ سے اچھی ہے. دوسری چیز جو رضا نے بتائی وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی طرح کی چیزیں بازار حصص کو امپیکٹ کرتی ہیں, بی اٹ پالیٹکس, بی اٹ آج کے دور میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, بی اٹ واٹ از ہیپننگ ان دا پارلیمنٹ, ہی سیٹ کہ اکنامی سے لے کے سیاست تک تقریباً چیزیں جو ہیں وہ باٹم آؤٹ ہو چکی ہیں, اور فیٹف کی خبر کے آنے کے بعد پاکستان کے بازار حصص میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے. ہی واز آف دی اوپینین کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ جون تک کم ہونے کی توقع ہے, لیکن اگر وہ کم نہیں بھی ہوتا تو اس کے باوجود بازار اور سرٹن اسٹاکس جو ہیں وہ اتنی اچھی ویلیویشن پر ہیں کہ اس کے اندر انٹرسٹ آنا, سوبرنس آنا اور اس کے اندر بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاروں کا دلچسپی لینا جو ہے وہ ایک لازمی امر ہے. ہی واز آف دا اوپینین کہ دیر آر سرٹن سیکٹرس جس میں ٹیکنالوجی سر فہرست ہے, سکلکل کے لیے ہی سیٹ کہ سال سے زیادہ کا ویو بہتر رہے گا, بٹ دیر آر سرٹن سیکٹرس کہ جن کی ڈویڈنڈ ییلڈ اچھی ہے, جن میں فورن انٹرسٹ لیا جا سکتا ہے. فار ٹیکنالوجی اسٹاکس ہی مینشنڈ کہ سسٹم ہے, آکٹوپس ہے. فار ایئر لنک ہی مینشنڈ کہ اگر وہ ایز پر پلان اپنی ایکسپورٹس کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو انہوں نے مائل سٹون بتائے وہ سال میں 1.25 سال میں اچیو کر لیتے ہیں تو یہ اسٹاک بھی ان کی نظر میں ایک بہتر اسٹاک ہو سکتا ہے. ناظرین, اسی طرح کی بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.